والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت اشد کرتے ہیں۔ ایک محبت شدید ہوتی ہے اور ایک محبت اشد ہوتی ہے۔ تو اشد مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت۔ تو اللہ رب العزت سے اہل ایمان بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کامل فرما بردار ہو انسان، اور کامل فرما بردار ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر سب سے زیادہ نہیں ہوگی تو جس کی زیادہ ہوگی اس کی اطاعت کرے گا۔ اگر دل سے محبت زیادہ ہوگی دل کی اطاعت کرے گا، کسی اور کی محبت اشد ہوگی اس کی اطاعت کرے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی محبت جو ہے ساری محبتوں میں اشد ہوگی تو آدمی پھر کامل فرما بردار کہلائے گا، اور اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اشد محبت کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے ہم اشد محبت کریں۔ ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ سے رسمی ہیں، اشد نہیں ہے۔ اگرچہ محبت شدید بھی جائز ہے، محبت حبیب بھی جائز ہے، لیکن شدید اور حبیب کا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت آیا ہے، لا کر ڈھیر کر دیا گیا تھا، اور ایک ڈھیر تھا بڑا زر و جواہر کا، سونے چاندی کا اور دیگر مال و اسباب، سارے کے سارے مال غنیمت کے مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ، اگرچہ اس مال غنیمت سے بھی ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ تیری اطاعت کے بعد یہ حاصل ہوا، اور اس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، یعنی مال کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے جان قربان کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کے طور پر مال عطا فرمایا۔ تو جن لوگوں کو عطا فرمایا یقیناً وہ اسے حاصل بھی کریں گے۔ تو اس لیے لحب الخیر لشدید، اللہ نے اسی کو فرمایا کہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے انسان کے دل میں، تو حرج نہیں ہے، بشرطے کہ محبت اللہ کی اشد ہو، تو پھر یہ شدید محبت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب اشد محبت اللہ سے ہوگی تو مال ناجائز خرچ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ محبت شدید بھی جائز اور محبت حبیب بھی جائز، کہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حبیب ہیں، اور حبیب بمانے محبوب کے ہیں، کیونکہ حبیب کے معنی بھی محبوب کے ہوتے ہیں۔ تو محبت حبیب بھی جائز اور محبت شدید بھی جائز۔ مال کی محبت دل میں انسان کے ہے، مال کی محبت نہیں ہوگی تو نوکری کے لیے جائے گا کیسے؟ ایک مہینے تک مشقت کیسے کرے گا؟ صبح سے لے کے شام تک کولو کی بیل کی طرح کس طرح جتے گا؟ اور اس میں پھر آدمی اپنا سکون، اپنا آرام، اپنی راحت سب کچھ جو ہے وہ غارت کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مال جو ایک مہینے بعد حاصل ہوتا ہے اس سے محبت ہے، وہ آئے گا تو اس کے کام بنیں گے۔ تو مال کی محبت جو شدید ہو اس میں حرج نہیں، جبکہ اللہ کی محبت اشد ہے۔ اب یہ محبت اشد کیسے پتہ چلے گی؟ موقع پر، جب اس کا موقع آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو محبت مال سے زیادہ ہے، یعنی مال تو مل رہا ہے لیکن ناجائز طریقے سے مل رہا ہے، نوکری مل رہی ہے لیکن ناجائز نوکری ہے، اس کے لیے مال بھی بہت اچھا مل رہا ہے لیکن وہ حرام ہے۔ اب اللہ کی اشد محبت اس کو روک دے گی حرام سے۔ مالک کی محبت تو ہے لیکن چونکہ اللہ کی محبت اشد ہے، اس لیے اللہ کی جو محبت اشد ہے وہ شدید کو روک دے گی کہ بھئی مال سے محبت تو ضرور ہے لیکن اللہ کی محبت کو قربان کرنے کی قیمت پر نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کے تابع رہ کر پھر ہمیں یہ مال منظور۔ اس لیے آدمی جو محنت کرتا ہے، پورے مہینے کوشش کرتا ہے، ساری ساری رات کی نیندیں خراب کرتا ہے، تو یقیناً مال کی محبت سے تو کرتا ہے اور حرج نہیں۔ اسی طریقے سے محبت حبیب میں بیٹا بھی ہے، وہ محبوب بیٹا ہے، بیوی بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے دیگر عزیز اقارب
وہ بھی محبوب ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی محبت جو محبت حبیب کہلاتی ہے وہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ یہ ساری محبت اگر اشد محبت کے تابع ہو، اور اشد محبت کس کی ہو؟ اللہ کی، تو پتہ چلے گا کہ ساری محبتیں بھی جائز، اس لیے کہ اشد محبت کے تابع ہیں اور اسی کے دائرے میں رہ کر ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ اللہ سے اشد محبت تمہیں ہونی چاہیے، یعنی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ بس اگر یہ چیز ہو گئی تو جتنی محبت بھی جس سے کر لے کوئی حرج کی بات نہیں۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کو ہم دوسرے نمبر پر لے آئیں۔ مثلا ہمارا دل چاہ رہا ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھنے کو، اب اگر ہم نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تو حکم فرمایا کہ دیکھو مت، مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کو مت دیکھو حرام طریقے سے، اچانک نگاہ پڑ جائے وہ ایک الگ بات، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ارادہ کر کے دیکھنا جائز نہیں۔ نامحرم چاہے وہ مرد ہوں یا امرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، دیکھنا ناجائز۔ اب اللہ کا حکم ایک جگہ ہے، دوسری جگہ اس کا دل کہتا ہے کہ دیکھ۔ اب اگر یہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو دل سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو رک جاتا ہی، لیکن نہیں رکا تو اشد محبت اپنے دل سے کرتا ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتا اس طرح۔ تو موقع جب آتا ہے اس وقت انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی محبت کس درجے کی ہے۔ سمجھانے کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور مثال غلط نہیں ہے، یعنی حقیقی واقعہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے 63 وزیر تھے، ایک مرتبہ ان 63 وزیروں کو انہوں نے بلا لیا، الگ الگ بلایا پہلے تو، اور کہا کہ بھئی یہ ہمارے خزانے کا سب سے در نایاب ہے، قیمتی موتی ہے، اس کو توڑ دو۔ جو وزیر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی موتی میں کیسے توڑ سکتا ہوں، اور عذر کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان سب کو اکٹھے بھی کیا، جمع ہو جاؤ سارے کے، جب سب نے معذرت کر لی اور عذر کر دیا کہ ہم اسے نہیں توڑ سکتے اس لیے کہ اتنا قیمتی موتی ہے، بھلا اس کو کیسے توڑ سکتے۔ پھر بادشاہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں اپنے غلام ایاز سے محبت کیوں کرتا ہوں یا وہ مجھے محبوب کیوں ہے، اسے بلایا کہ ایاز تم آؤ، اور وہ جو وزراء تھے وہ سب کے سب حسد رکھتے تھے کہ بادشاہ اس سے محبت زیادہ رکھتا ہے، تو بادشاہ ان کو دکھلانا یہ چاہتا تھا کہ میری محبت اس سے کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے، اس کو توڑ دو۔ اس نے فوراً پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر مارا توڑ دیا۔ اب سارے وزراء چلا اٹھے اور کہا کہ واللہ کافر ہے، یعنی چے بے باک ہے کافر ہے، یعنی کتنا دلیر اور بے باک ہے یہ کہ اس نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا، واللہ یہ تو ناشکرا ہے، کافر بمانے ناشکرے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اب تم بتاؤ تم نے کیوں توڑا، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ یہ سارے کے سارے اتنے عقل مند وزراء کھڑے ہیں اور ان سب کو میں نے کہا تھا کہ توڑ دو لیکن کسی نے نہیں توڑا، تو تم نے کیوں توڑ دیا اس کو؟ بھائی ان کو جواب دو۔ تو ایاز نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ عقل مند وزراء، اے مہتران قوم، ذرا مجھے یہ جواب دو کہ حکم شاہی جو ہے وہ قیمت میں زیادہ قیمتی ہے یا اس موتی کی قیمت زیادہ قیمتی ہے؟ بادشاہ کا جو فرمان ہے اس کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی قیمت زیادہ ہے؟ تو جواب تو ہو گیا کہ بادشاہ کا فرمان اصل چیز ہے، موتی کیا بیچتا ہے، اس جیسے موتی اور آ جائیں گے۔ اصل بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ نے کہا توڑ دو تو توڑ دو، پھر اس موتی کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے احکامات جو ہیں وہ قیمتی موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے ہم ان باتوں کو فوراً کریں، اس پر عمل کریں، اور اپنا دل کو چاہے توڑ دیں۔ دل چاہ رہا ہے نا کسی کو دیکھنے کو، اور نہ دیکھیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ مت دیکھو۔
یہاں جب ہم نہیں دیکھیں گے تو گویا اللہ کے حکم کو ہم نے قیمتی سمجھا، اپنے دل کو اس سے کم سمجھا، نتیجتاً ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو بلند کیا، اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی محبت اشد ہے۔ اگر اللہ کی محبت اشد نہ ہوتی تو ہم گناہ کا کام کرتے، ہم ناجائز کام کرتے، ہم مخلوط مجالسوں میں شرکت کرتے۔ جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یاد رکھیے اللہ کا رسول بھی اسی سے منع کرتا ہے جس سے اللہ منع فرماتے ہیں، اس لیے رسول کا حکم بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس لیے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جن چیزوں سے رکیں گے تو گویا وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق رکنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہوگی، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے وہ بھی اللہ کی محبت شمار ہوگی، بیوی کے حقوق ادا کریں گے اس سے محبت کریں گے یہ بھی اللہ کی محبت ہوگی، اولاد سے محبت کریں گے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ان کا حق ادا کرو۔ ناجائز جہاں پر کام کے لیے کہیں رک جاؤ، اب نہیں کرنا۔ کسی ناجائز کا مطالبہ بیوی کرے اب رک جائیے کہ بھئی جائز محبت تو ہمیں تم سے ہے، لیکن جہاں تم اللہ کے حکم کو توڑنے کا کہو گی تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بس پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے دل میں، اور اگر اس نے اپنے دل کی بات مان لی، اپنی محبت سے مجبور ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کا دل زیادہ قیمتی ہے اس کی نظر میں اللہ کے حکم سے۔ بس یہ پیمانہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا یا اللہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کی کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئی کہ دونوں عالم مجھ پہ قربان کر دو۔ تو انہوں نے فوراً کہا قیمت خود دو عالم گفتائی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، کہ آپ نے اپنی قیمت دو عالم بتائی ہے؟ ارے دو عالم میں بھی آپ سستے معلوم ہوتے ہیں، آپ اتنے قیمتی ہیں کہ دونوں جہاں بھی آپ کے مقابلے میں بہت سستے ہیں۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، آپ اپنا ریٹ اور بڑھائیے، ابھی تو بہت سستا معلوم ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ساری محبت کی بات ہے، اگر محبت ہو اللہ سے تو پھر واقعی دونوں عالم بھی اگر ہم اللہ کے لیے قربان کر دیں تو کچھ بھی نہیں، سارے عالم اللہ ہی۔ ہم نے کیا قربان کیا؟ بنایا کس نے؟ کیا آسمان اتنا بڑا کس نے بنا دیا؟ زمین کس نے بنا دی؟ عظیم الشان سلطنتیں کون بناتا ہے؟ بادشاہوں کے پاس زر و جواہر اور مال و دولت کون دیتا ہے؟ ساری چیزیں تو اللہ رب العزت کی ہیں، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہے چھین لے اور جب چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جب اشد دل میں ہوگی تو انشاءاللہ محبت ہمارے اشد کے نتیجے میں ہم حکم کی اطاعت بھی کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ موقع جب آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اسے اللہ سے محبت زیادہ ہے یا اپنے دل سے زیادہ ہے یا اپنے دل کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ آدمی صبح کا وقت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، رضائی اوڑے ہوئے ہے، اللہ کا حکم اللہ اکبر کان میں پڑتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، منادی کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب اگر یہ اس رضائی کو پھینک دے، اٹھ کر کھڑا ہو جائے، پانی ٹھنڈا ہو یا گرم اس کی پرواہ نہ کرے اور وضو کرے اور مسجد کی طرف چل پڑے اللہ کے حکم کے لیے، چاہے وہ سردی کا زمانہ ہو چاہے گرمی کا، اب سمجھا جائے گا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ لیکن اگر رضائی کے اندر لیٹا ہوا ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ صاحب کون سردی میں اٹھے، دل نہیں چاہ رہا نا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے دل کو اس نے ترجیح دی، اللہ کے حکم کے مقابلے پر دل کو ترجیح دی، گویا کہ دل اس کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے بنسبت اللہ کے حکم کے۔ بس یہی وہ بات ہے جو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو توڑ لو لیکن اللہ کے حکم کو مت توڑو، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بجا لاؤ۔ اور یہ سارے معاملات کے اندر صرف نیند کا معاملہ ہی نہیں ہے، اپنی سی کوشش پوری کرو۔ ہاں اگر کبھی غلطی ہو جائے رو گڑ گڑاؤ اللہ کے آگے، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے تاکہ ساری محبتیں ہم آپ کی محبت پر قربان کر دیں۔ صحابہ کرام عام طور پہ یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کون قربان کرتا اپنے ماں باپ کو؟ بھائی وہ شخص قربان کرے گا جس کو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی۔
اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہو. اللہ کے رسول کی محبت کیوں ہے ہمیں؟ اللہ کے رسول ہیں وہ اس لیے ہے. تو کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول ہیں چونکہ اس لیے ہمیں ان سے محبت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں یا اللہ کے رسول کی محبت میں جب ہم ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ پورا پورا فرمانبردار ہے، اس لیے کہ اس نے ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے دل کو ایسا ہی بنانا چاہیے اور اللہ سے ایسی ہی محبت جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت. البتہ سامنے والا جس کی محبت کو ہم قربان کریں گے، لازم بات ہے کہ اسے تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اور اشد محبت کے لیے شدید محبت کو قربان کر رہا ہے، اسے سمجھانا ہوگا. کیونکہ سامنے والے کو بھی سمجھا دیجئے تاکہ اس کی بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند، تو بھی اللہ کا حکم کا پابند. اب تو بتا دے کہ تو کہتا ہے یہ کام کر لوں، میں کیسے کر لوں کہ اللہ کہتا نہ کر. اب تو مجھے بتا دے کہ اللہ کہہ رہا ہے نہ کر، تو کہہ رہا ہے کہ کر، کس کی بات مانوں؟ یقیناً اگر اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو بولے گا اللہ ہی کی بات مان، میں کیا چیز ہوں. ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو غلط راستے پر ڈال رہے، ادب سے کہہ دیجئے کہ یہ راستہ میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہ حرام کا راستہ ہے، ناجائز کا راستہ ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے. بے ادبی کرنے کی ان کی ضرورت نہیں. اب جب ان کے دل میں یہ بات آ جائے، وہ مجبور کرے تو کہہ دو کہ بھئی اللہ کا حکم ہے یہاں پر اور میں اطاعت نہیں کر سکتا یہاں پر آپ کی، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالی کے حکم کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کریں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں کوشش کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ تو فلا تطیع، ان کی اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ اطاعت وہاں پر ہے جہاں تک کہ وہ صحیح حکم دیں. غلط حکم دیں گے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. البتہ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان کی بے عزتی نہ کریں، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، احترام کا معاملہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے آگے رکھیں. تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ نے فوراً کر لیا. بعض اوقات مہینوں لگے، سالوں لگے اور وہ مسلسل دعائیں کرتے رہے، ماں باپ کی سخت سنتے بھی رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو قربان نہیں کیا. اور بعض نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جنگوں میں حصہ لیا اور اس کا باپ اس وقت تک کافر رہا، بار بار وہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ طرح دے جاتے تھے کہ بھئی سامنے نہ آئے، مجھے ہاتھ سے نہ قتل کرنا پڑے، لیکن جب وہ نہیں باز آئے تو پھر بالآخر ان کی گردن اڑا، کیونکہ ایک حد تک تو انہوں نے اکرام کیا کہ کوئی اور ہی کر دے، میرے ہاتھ سے یہ کام نہ ہو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار یہ آتے ہیں مقابلے پر تو بالآخر انہوں نے اللہ کے حکم کو فوقیت دی اور کام تمام کر دیا. اسی طریقے سے بہت سے مواقع ایسے آئے اور اس وقت بھائی نے بھائی کی گردن اڑائی، جو اصل میں اس بات کا مظاہرہ تھا کہ ہماری نظر میں اللہ اور رسول کا حکم سب سے بلند و بالا ہے، بس باقی سارے احکام اس کے تابع. اس لیے میرے عزیزو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں، شدید نہیں بلکہ اشد، کیونکہ اشد جو ہے انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہیں، چاہے وہ بیوی کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، کسی کی بھی محبت ہو، لیکن ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ کی محبت کے تابع رہ کر ساری محبت سب سے کریں گے تو ناجائز نہیں، لیکن اگر ہم شدید محبت کے لیے اشد محبت کو چھوڑ دیں گے، یعنی شدید جس سے محبت ہے، چاہے مال کی محبت ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو یا بیوی کی محبت ہو، لیکن وہ ہمیں وہ حکم دے رہے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے
اشد محبت بیوی سے کی، بچوں سے کی، اپنے دل سے کی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ کے احکام کو ہم نے بس کچھ ڈال دیا. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ بات کہی کہ یا اللہ اپنی محبت اتنی عطا فرما دیجئے، اتنی محبت عطا فرما دیجئے جتنی کہ سخت گرمی میں پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ شدید. آدمی انتہائی پیاسا ہو، سخت گرمی کا زمانہ ہو، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اور ایسے میں ٹھنڈا پانی کیا قیمت رکھتا ہے ہر شخص جانتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یا اللہ آپ کی محبت اتنی میرے دل میں ہو، اتنی محبت ہو کہ سرد پانی جس طریقے سے پیاسا جیسا چاہے آب سرد کو، کہ جس طرح پیاسا آدمی سرد پانی کو کا متلاشی ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، اے اللہ آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ مجھے ہو. یہ ہے اصل چیز. اللہ کی محبت اس قدر ہے. اور یاد رکھیے باقی جتنی بھی محبتیں ہیں، اگر ہم اللہ کی محبت کو ترجیح نہیں دیں گے اور دوسری محبتوں کو اس کی محبت پر فوقیت دیں گے تو ایک دن نتیجہ ہی نکلے گا کہ جب قبر میں چلا جائے گا آدمی تو آنکھیں کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے دنیا کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے فوقیت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قبر میں جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ جس دنیا کی محبت میں ہم اللہ کی محبت کو ٹھکرا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے محبت نہیں کی، آج وہ ہمارے کسی کام نہیں آئی، اب چاہے وہ جس کی بھی محبت ہو. اس لیے میرے عزیزو جو بھی دنیا کی یا کسی کی بھی محبت ہے، بس ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے کہ ساری محبتیں ہماری محبتوں کے تابع ہوں. اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے ماں باپ سے محبت کرنے کو، منع نہیں فرماتے بیوی بچوں سے محبت کرنے کو، منع نہیں فرماتے مال کی محبت کو. اسی لیے اگر کوئی شخص کو ڈاکو آ جائے دکان پر گھر میں لوٹنے کے لیے آ جائے تو شریعت نے دفاع کا حق دیا آپ کو. اپنا مال مت دیجیے، اگر دفاع کر سکتے ہیں تو اپنا دفاع کیجیے. اگر دفاع کرتے ہوئے آدمی مر جائے تو انشاءاللہ شہید. حالانکہ مال کا تحفظ کر رہا ہے، لیکن اس مال کے تحفظ میں اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ شہید ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال جو عطا فرمایا حلال طریقے سے ہم نے حاصل کیا. اب اگر کوئی ڈاکو وہ مال لوٹنا چاہتا ہے تو ہمیں دفاع کا حق حاصل. اپنے دفاع کے اندر ہم نے اگر اس کو مار دیا تب بھی ناجائز نہیں، اور اگر خود مر گئے تب بھی کوئی حرج نہیں. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں فرمایا، مال کی محبت جائز. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ میں اسی کو ذکر کیا کہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور اگر یہ شدید نہ ہو تو حاصل کیوں کرے، کیسے کرے گا؟ اگر مال کی طلب ہی نہیں ہوگی تو صبح صبح اپنی آنکھیں نیند کیوں خراب کرے گا؟ دکان پہ کیسے جائے گا؟ محنت کیسے کرے گا؟ صبح سے لے کر شام تک گدھے کی طرح کیوں کر جتے گا؟ یہ محبت ہے تبھی تو کراتی ہے. پورا مہینہ انسان محنت و مشقت سے کام لیتا ہے تاکہ ایک مہینے کے بعد کچھ مال حاصل ہو جائے. تو میرے عزیز و بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں ناجائز نہیں رکھی ہیں، لیکن بس ایک ہی شرط ہے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں. اللہ کی محبت کا تابع ہونا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے لیکن ناجائز دے رہا ہے، سود کی رقم دے رہا ہے، آپ کہیں گے میں ٹھکراتا ہوں اس کو بھائی، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا، اس لیے یہ مال میں نہیں لیتا. اولاد ناجائز کام پر مجبور کر رہی ہے کہ ابا مجھے ہلا دو، ابا کی حیثیت نہیں ہے. تو ایک طرف اولاد کی محبت، دوسری طرف اللہ رب العزت کا حکم. اب اگر آدمی اپنے اللہ کے حکم کو برقرار رکھتا ہے کہ بیٹا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، جائز امور میں تمہاری بات میں مان لوں گا لیکن ناجائز امور میں نہیں، تو اس نے اللہ کی محبت کو فوقیت دی. تو اصل بات یہ ہر جگہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اللہ کی محبت کو فوقیت دے رہے ہیں یا نہیں. اگر اللہ کی محبت کو فوقیت دے رہے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت ہم آ جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر گویا ہم نے اپنے دل کو بڑا جانا، دل کو عزت دی، دل کو نہ توڑا لیکن اللہ کے حکم کو توڑ دیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بے شک توڑ دیں لیکن اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹے. بس جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کامیابی حاصل ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت
ابا کی محبت سے زیادہ ہو. ربا کی محبت ابا کی محبت سے زیادہ ہو. قرآن مجید میں اس کو فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. تم اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے کہ اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، بلکہ او اشد، اس سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ہے جتنا ذکر اپنے ماں باپ کا کرتا ہے آدمی، اس سے زیادہ ذکر کرو اللہ کا. تو تبھی اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام معاملات کے اندر ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے تو وہ کام کر لیجیے، اور خدا نہ کرے گا اللہ کو ناراض کر دینے والا کام ہے تو پھر بچ جائیے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حاصل ہو جائیں گے. دیکھیے ایک محبت اللہ والوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ اشد ہوتی ہے. گرم پانی کا لفظ جو آتا ہے وہ صادق آتا ہے. اگر ایک آدمی وضو کر رہا ہے وہ بھی گرم پانی ہے، اور چائے کے لیے پانی گرم کر رہا ہے وہ بھی گرم پانی ہے، کہلائے گا تو دونوں گرم. لیکن ایک جو وضو کرنے کے لیے پانی ہوگا وہ ذرا نوایا گرم ہوگا، ایسا کہ جس سے آپ وضو کر سکیں، ہاتھ پاؤں نہ جلیں آپ کے. لیکن چائے کے لیے جو پانی آپ رکھیں گے چولہے پر تو اس کو کھولائیں گے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے، نوائے پانی کی طرح نہیں ہوتی. یہ نوائے محبت تو ہم دوسروں کی محبتوں کے لیے رکھیں، ایسا پانی کہ جو ہلکا گرم پانی ہو. یہ محبت ہمیں دوسروں کے لیے ہونی چاہیے، مال کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، لیکن کھولتے ہوئے پانی کی محبت یہ اللہ سے ہونی چاہیے. بس اللہ کے بندوں کا جو دل ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا، وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح اللہ سے محبت کرتا ہے. جس طرح پانی کھولتا ہے اس طرح اللہ کی محبت میں ان کا دل کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت جو اشد ہے وہ عطا فرما دیں. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت جو جن لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرما دے. اور ہمیں یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلائی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے احب الی من، اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، واہلی اپنے گھر والوں سے زیادہ، ومن الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. جو کچھ میں نے کہا حدیث کا خلاصہ اس میں آ گیا کہ آدمی اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرے. بس اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کا مصداق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس آیت میں جو لوگ مراد ہیں ان میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بے شرمی کے اور بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.